اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے چند غیر مستند من گڑت موضوع روایات۔ وہ روایات جو عام طور پر جو بیان کی جاتی ہیں، ہمارے بعض خطباء یا عام لوگ جو ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ روایات جو ہیں نہ تو حدیثی کتابوں میں موجود ہیں، ان کی کوئی بھی سند جو ہے موجود نہیں ہے، بلکہ علماء امت نے، ائمہ اکرام نے ان کو موضوع روایت، من گڑت روایت جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ وہ ہمارے بزرگوں کے قول ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اصلاح کے لیے جو ارشادات فرمائے، تو بعض لوگوں نے ان بزرگوں کے قول کو حدیث کا درجہ دے دیا اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی موضوع پر چند روایتوں کا ذکر کریں گے جو معروف ہیں لیکن غیر مستند ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے، یا کچھ ایسی روایات جو ہمارے بزرگوں کے قول ہیں ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی جھوٹی بات، بے بنیاد بات اس کی نسبت ہماری طرف کرتا ہے، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، صحاح ستہ کے اندر اور دوسری حدیث کتابوں کے اندر بے شمار وعیدیں ہیں کہ جو شخص کسی جھوٹی خبر کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بعض میں یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی روایت جو ہے بیان کی جائے، پہلے اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ کتابوں میں تصدیق کریں، حدیث کی بے شمار کتب میں تصدیق کریں، یا جو ہمارے علماء ہیں ان سے رجوع کریں، ان سے گفتگو کریں، ان سے اس بارے میں بات پوچھیں اور پھر ان کو آگے روایت کریں۔ اور موضوع روایت جو ہے، موضوع روایت اس کو کہتے ہیں جو من گڑت ہو، کہ جس کی سند جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، صحابہ اکرام تک نہ پہنچے، تابعین تک نہ پہنچے، کہ اس کی کوئی سند نہ ہو، کسی نے اپنی طرف سے گڑھ کے اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی کہ یہ آپ کا فرمان ہے یا آپ کا قول یا فعل ہے، تو جس کی روایت کی اصل نہ ہو اس کو موضوع روایت کہتے ہیں۔ جی موضوع کا معنی من گڑت روایت۔ تو اس کا جو سنانا، اس کا بیان کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہمارے ہاں عموماً عام جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر جب ایسے لوگ ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں اور اس نیت سے دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے آنے کی کسی کو مبارک دے گا، خوشخبری سنائے گا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ احادیث مبارک کسی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے، من گڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور ایسی بات کو پھیلانا اور ایسی بات کو آگے کرنا یا اس نیت کے ساتھ کسی کو مبارک دینا کہ میں ماہ رمضان کی مبارک دوں گا تو مجھ پر جنت واجب ہو جائے گی، تو یہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اور بلکہ اس بات کی تردید کرنی چاہیے۔ جو سوشل میڈیا پر ہے وہ سوشل میڈیا پر اس کی تردید کرے۔ اگر کوئی ایسی
بات کرتا ہے اس سے دلیل مانگیں، اگر دلیل نہیں دیتا پھر اس کو سمجھائیں کہ بھائی ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، موضوع ہے، تو اس کو پھیلانے والا، آگے فارورڈ کرنے والا جو ہے، شیئر کرنے والا، وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے اس بارے میں کوئی روایت نہیں۔ یہ تو ماہ رمضان ہے، اس کے علاوہ کسی بھی مہینے کے بارے میں بعض لوگ ماہ محرم کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو، جو نئے سال کی مبارک دے گا، خوشخبری سنائے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ یا بعض رات جو ہے ماہ سفر کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ سفر کے گزرنے کی مجھے خوشخبری سنائے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ بھی روایت جو ہے من گڑت ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی روایت کسی بھی مہینے کے بارے میں آنے جانے کی خوشخبری سنانے کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ یہ ساری من گڑت اور موضوع روایات ہیں، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے سچے دل سے۔ تو لوگوں میں یہ جو عام باتیں مشہور ہیں، اس بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اور دوسری بات جو روایت ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ بھی موضوع اور من گڑت روایت ہے، بلکہ یہ روایت نہیں ہے، یہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفیہ اکرام میں سے ہیں، جو ان کا قول ہے، لیکن اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، تو یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن سمعانی نے بھی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بزرگوں کا قول ہے، جس کو بعض بے علم حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف نسبت کر کے حدیث کا درجہ دیا ہے۔ اور اس طرح مشہور محدث امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے علاوہ دیگر محدثین اکرام، علامہ اجلونی، علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ اور شیخ محمد قاوقجی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موضوع من گڑت قرار دیا ہے۔ اور اس روایت کے بارے میں امام ملا علی قاری کی مشہور کتاب الموضوعات الکبریٰ صفحہ 437 پر یہ بات موجود ہے کہ یہ موضوع ہے۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی، آپ کے بارے میں بھی یہ ہے، آپ کشف الخفا جلد 4 اور صفحہ 309 پر یہ موجود ہے کہ یہ من گڑت اور موضوع روایت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ فرمان جو ہے وہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا قول ہے، تو ہم اس کو حدیث کا درجہ نہیں دیں گے۔ اور اس سے آگے جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ 2 فرشتوں کی پلکوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، کہ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے 2 پلکوں جو ہے ان کا درمیانی جو رستہ ہے، یہ جو ہماری دونوں آنکھوں کے اوپر پلکیں ہیں، پھر ان کے دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے کہ 500 سال کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کی پلکوں کے مابین 500 سال کی مسافت ہے۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اور انہیں المسنون فی معرفت الحدیث الموضوع صفحہ نمبر جو ہے 63 پر انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ موضوع اور من گڑت روایت ہے، اور اس حدیث کی
کوئی اصل نہیں ہے۔ امام عجلونی جو انہوں نے بھی اس کو موضوع قرار دیا ہے، اور کشف الخفا کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ موضوع اور من گڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اور بھی روایات ہیں کہ قیامت کے دن ایک عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا، تو وہ عورت اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ اے اللہ، میرے باپ، میرے بھائی اور میرے بیٹے اور میرے شوہر میں سے کسی نے بھی مجھے دین نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر یہ مجھے دین سکھاتے، دین کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے، تو آج میں جہنم میں نہ جاتی۔ تو اس کی اس شکایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان چاروں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی حوالہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور بڑی تحقیق کے بعد جو ہے مزید تحقیق کی گئی، علماء سے رابطے کیے گئے، محدثین اکرام سے رابطے کیے گئے، تو ہر کسی نے یہی جواب دیا کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے اور من گڑت روایت ہے۔ اور دوسرا، یہ روایت جو ہے عقلی اور نقلی دلائل کے بھی خلاف ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات کے خلاف ہے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا وزن نہیں اٹھائے گی، ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے، کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا۔ تو قرآن پاک کی جو بے شمار آیات ہیں ان کے بھی یہ حدیث مبارکہ، یہ روایت جو ہے خلاف ہے، تو اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اس کی نہ کوئی اصل ہے، یہ موضوع اور من گڑت روایت ہے۔ تو ایسی روایات کو جو ہے پیش کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس کی اصل ہی کوئی نہ ہو۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر ایسی بے شمار آیات ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کوئی جان کسی جان کا وزن نہیں اٹھائے گی، کسی سے کسی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، ہر کسی نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں بتانا ہے۔ کسی باپ سے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے ایسی زندگی کیوں گزاری ہے، یا بیٹے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے باپ نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، تمہارے باپ نے روزے کیوں نہیں رکھے، حج زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کیا۔ تو ہر کسی نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بھی محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ موضوع اور من گڑت روایت ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ جو بیان کی جاتی ہے کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو اس حدیث کے بارے میں بھی محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ موضوع اور من گڑت روایت ہے، اور فقہ حنبلی کے مشہور فقیہ امام ابن مفلح لکھتے ہیں یعنی اس حدیث کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، نہ حدیث کی معروف و مشہور کتابوں میں اس کا کوئی ذکر ہے، اور نہ ہی یہ صحیح روایت ہے۔ اور ان کے علاوہ امام ابن حجر اور علامہ سخاوی، امام ملا علی قاری اور حافظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ جیسے عظیم علم حدیث کے جو ائمہ اکرام ہیں، ان سب نے اس حدیث مبارک اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ اور المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 493 پر یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ من گڑت اور موضوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس روایت کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے کہ سب لوگ مردہ ہیں سوائے علماء کے، اور علماء سب کے سب ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں سوائے عمل کرنے والے علماء کے، اور عمل والے بھی سب غرق ہیں سوائے اخلاص والوں کے، اور اخلاص والے بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ روایت جو ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ موضوع اور من گڑت روایت ہے، اور
امام اجلونی اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث من گڑت ہے جو لوگوں میں بیان کی جاتی ہے، اور کشف الخفا کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ موضوع اور من گڑت روایت ہیں۔ اور پھر اس کی تحقیق کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ مشہور بزرگ صوفی جو حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے۔ حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ قرار دیا ہے، جو انہوں نے فرمایا ہے الاقتضاء العلم العمل، صفحہ 490 پر یہ ان کا قول موجود ہے، لہٰذا اس کو حدیث بنا کر پیش کرنا یہ غلط ہے۔ یہ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے صوفی اکرام کے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی اور زاہد تھے، ان کا یہ قول ہے، تو اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت ہے جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف جس کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو پہلی روایت ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے اشہد ان محمدن، جب فرماتے تو اشہدو کی جگہ اشہدو کہتے، یعنی کہ شین کی جگہ وہ سین کہتے تھے۔ تو اس روایت کے بارے میں بھی بے شمار ائمہ محدثین نے فرمایا کہ یہ بے بنیاد اور موضوع روایت ہے، حضرت بلال کی شان میں یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ چنانچہ علامہ اجلونی اس روایت پر بحث کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ بلند اور خوبصورت آواز کے مالک تھے اور فصیح اللسان تھے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو موزن قرار دیا تھا، آپ کو اپنا موزن بنایا تھا کہ ان کی آواز بلند ہے، فصیح اللسان ہے اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ اور اگر ان کی زبان میں واقعی کسی قسم کی ہکلاہٹ ہوتی تو یہ بات بکثرت روایات میں موجود ہوتی، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ موزن تھے اور دن میں 5 وقت اذان دیا کرتے تھے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ حدیث یا واقعہ یہ تمام یا اکثر صحابہ اکرام سے روایت کیا جاتا۔ نیز منافقین جو مسلمانوں کی عیب جو یہ تنقیص کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، وہ تو ضرور اس بات پر اعتراض کرتے، بلکہ علامہ اجلونی نے حضرت ابراہیم ناجی کے حوالے سے یہاں تک لکھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اشہادو جو سین کے ساتھ نہیں بلکہ آپ نے اشہادو پڑھتے تھے، اور کشف الخفا کے اندر یہ بات جو ہے موجود ہے۔ اور ان کے علاوہ دیگر محدثین اکرام نے اس بات کی، اس واقعے کی تردید کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ سخاوی نے بھی اس کو موضوع اور من گڑت واقعہ جو ہے قرار دیا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف اس عیب کی نسبت کے منسوب ہونے کو خلاف واقعہ قرار دیا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ من گڑت ہے، موضوع ہے، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور دوسرا واقعہ جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ فجر کی اذان نہیں دی بلکہ کسی اور صحابی نے اذان دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو طلوع ہونے سے روک دیا، اور پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اذان دی تو پھر جو ہے سورج طلوع ہوا۔ اس واقعہ کو بھی ائمہ حدیث نے، علماء اکرام نے بے بنیاد اور موضوع قرار دیا ہے، اور یہ واقعہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر مذکور نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں میں ویسے ہی مشہور ہو گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الموضوعات الکبریٰ صفحہ 73 پر یہ واقعہ موجود ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ بے بنیاد اور من گڑت ہے۔ تو یہ کسی بھی روایت کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کا اپنی طرف سے واقعہ بنا کر پھیلا دیا گیا ہے۔
اور پھر یہ واقعہ جو ہے اس حدیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سورج کو حضرت یوشع علیہ السلام کے علاوہ کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا، تو اس سفر میں ان کے لیے سورج کو ٹھہرایا گیا اور ان کے علاوہ اور کسی کے لیے سورج نہیں ٹھہرایا گیا۔ اور ان کے بعد اس امت میں اگر سورج کسی کے لیے رکا ہے یا پلٹا ہے، وہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے لیے رکا ہے۔ آپ کے لیے سورج ڈوبا ہوا پلٹ کر آیا ہے کہ وہ جب غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے، یا دوسری روایت میں کہ وحی کا نزول ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرما لی تھی۔ تو جب سورج غروب ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھ کھلی، فرمایا علی کیا عصر کی نماز ادا کی ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی، میری نماز تو قضا ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ علی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا، تو اس کے لیے سورج کو لوٹا دی۔ تو آپ سے ان کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے ڈوبا ہوا سورج پھر واپس لوٹا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز کو ادا کیا، پھر سورج جو ہے وہ غروب ہوا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرنا کہ آپ نے اذان نہیں پڑھی تو صبح نہیں ہوئی، سورج طلوع نہیں ہوا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ من گڑت اور موضوع روایت ہے۔ یہ واقعہ جو ہے ویسے لوگوں میں پھیلایا گیا ہے، اس واقعے کی کوئی اصل جو ہے موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اور اس کی روایت اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے کہ مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو اس روایت کو بے شمار ائمہ حدیث اور محدثین اکرام نے موضوع قرار دیا ہے کہ یہ من گڑت اور موضوع ہے اور بے اصل ہے۔ حضرت ملا علی قاری اور حضرت حافظ زین الدین عراقی، علامہ اجلونی، علامہ سبکی جیسے ائمہ حدیث اور اہل تحقیق نے اس کو موضوع اور من گڑت قرار دیا ہے۔ المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع صفحہ 94 پر یہ بات موجود ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری روایت جو مسجد کے بارے میں یا مسجد کے فضائل میں بیان کی جاتی ہے کہ اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا مومن مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر خوش ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے تنگ ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر۔ تو یہ حدیث عام طور پر مسجد کے فضائل یا مسجد کے بیان میں جو ہے سنائی جاتی ہے، اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے اور اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مشہور صوفی بزرگ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول ہے یا آپ کا مقولہ ہے۔ تو یہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ مومن کا دل مسجد میں ایسے لگ جاتا ہے یا ایسے خوش ہوتا ہے کہ جیسے پانی مچھلی کے اندر خوش ہوتی ہے، اور منافق مسجد سے ایسے تنگ ہوتا ہے جیسے پرندہ جو ہے وہ پنجرے کے اندر تنگ ہوتا ہے کہ مومن جب مسجد میں جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے،
اس کی تھکاوٹ، اس کی غم، اس کی ہر جو تکلیف ہے دور ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ مسجد میں جا کر خوش ہو جاتا ہے، اور اس کی آپ نے مثال دی ہے۔ تو اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو بے شمار ائمہ حدیث نے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول ہے، آپ کا مقولہ ہے۔ تو یہ چند روایات تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیں کہ جو بے بنیاد ہیں اور جن میں سے بعض تو بزرگان دین کے اقوال ہیں، تو ان کو حدیث کا درجہ دے کر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ ہم کسی بھی بزرگ کی قول کو حدیث کا درجہ نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا، جو روایات من گھڑت موضوع ہیں ان کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ایسی روایات جو ہیں بیان کرنا گناہ ہے۔ لا علمی کے اندر اگر بیان ہوتا ہے تو اس میں معافی کی گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسی روایت کو نقل کرتا ہے، لوگوں میں بیان کرتا ہے یا لوگوں کو سناتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مستحق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید کا مستحق ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو کسی جھوٹی بات کی نسبت جو ہے میری طرف کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔